بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچرر کی تیاری کے لیے ہم نے آزمائشی پرچہ جات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کا دوسرا حصہ ہمارے پاس موجود ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 41، فرہنگ آصفیہ کا مؤلف کون ہے؟ فرہنگ آصفیہ کا مؤلف ہے سید احمد دہلوی۔ کوسچن نمبر 42، دریائے لطافت اردو قواعد کی پہلی کتاب ہے، اس کا مرتب کون تھا؟ دریائے لطافت کا مرتب تھا انشاء اللہ خان انشاء۔ کوسچن نمبر 43، فورٹ ولیم کالج 10 جولائی 1800 کو قائم ہوا، لیکن اس کی تاریخ تحریری طور پر درج کی گئی۔ تحریری طور پر اس کی تاریخ درج کی گئی تھی 4 مئی 1800 عیسوی۔ رانی کیتکی کی کہانی کس کا لکھا ہوا قصہ ہے؟ رانی کیتکی کی کہانی انشاء اللہ خان انشاء کا لکھا ہوا قصہ ہے۔ کوسچن نمبر 45، میں جب اردو بولنے لگتا ہوں خالی جگہ پڑھتا ہوں، بابائے اردو مولوی عبدالحق نے کس کتاب کے بارے میں کہا تھا؟ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے باغ و بہار کے بارے میں یہ کہا تھا۔ کوسچن نمبر 46، اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ اقلیدس کا خیالی نکتہ ہے یا معشوق کی موہوم قمر؟ یہ جملہ کس نقاد کا ہے؟ یہ جملہ ہے کلیم الدین احمد کا۔ کوسچن نمبر 47، ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب، یہ کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے عبدالرحمن بجنوری کا۔ کوسچن نمبر 48، برطانوی حکومت نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب دیا؟ برطانوی حکومت نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب 1923 میں دیا۔ کوسچن نمبر 49، بال جبریل کے آغاز میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اس شعر کا خیال مضمون علامہ اقبال کے کس ہندو فلسفی سے لیا ہے؟ یہ لیا تھا بھرتری ہری کے خیال سے۔ یاد رہے کہ یہ شعر بھرتری ہری کا ہے، علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ سوال نمبر 50، صاحب جناب آپ محترم مکرم معظم محبی مخدومی خاکوں کے مجموعے کس کی تخلیق ہیں؟ یہ خاکوں کے مجموعے ہیں محمد طفیل کے۔ اگلا سوال ہے، اردو کی اب تک کی دریافت و دستیاب شدہ قدیم ترین اور اولین مثنوی خالی جگہ ہے جس کے شاعر ہیں؟ یہ مثنوی ہے کدم راؤ پدم راؤ اور اس کے شاعر ہیں فخر الدین نظامی۔ مثنوی کدم راؤ پدم راؤ کے کردار بھی یہی ہیں، کدم اور پدم۔ اگلا سوال ہے، بوتیکا شاعری پر دنیا کی پہلی تنقیدی کتاب ہے جو ارسطو نے لکھی۔ اردو میں اس کتاب کا ترجمہ 2 ادبا عزیز احمد اور شمس الرحمن فاروقی نے کیا ہے۔ دونوں تراجم کس عنوان یا نام سے ہیں؟ فن شاعری اور شعریات۔ فن شاعری کے نام سے کیا تھا عزیز احمد نے، جبکہ شعریات کے نام سے کیا تھا شمس الرحمن فاروقی نے۔ یاد رہے کہ تنقید پر پہلی کتاب جو ہے وہ بوتیکا ہے جو ارسطو نے لکھی تھی۔ اگر اردو کی بات کی جائے تو مقدمہ شعر و شاعری حالی کی ہے۔ سوال نمبر 53، اردو کا پہلا ڈرامہ کس کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے رادھا کنہیا واجد علی شاہ کا۔ یاد رہے کہ یہ ڈرامہ سٹیج پر پیش نہیں کیا گیا۔ اگر یہ پوچھا جائے اردو کا پہلا ڈرامہ جسے سٹیج پر پیش کیا گیا، یہ تھا اندر سبھا امانت لکھنوی کا۔ سوال نمبر 54، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ شاعر کا نام بتائیں۔ یہ شعر ہے سراج اورنگ آبادی کا۔ سوال نمبر 55،
ولی دکنی کب دہلی آیا؟ ولی دکنی 1700 عیسوی میں دہلی آیا اور 20 سال کے بعد ان کا دیوان 1720 کے اندر آیا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل افسانوں میں کون سا افسانہ تقسیم ہند کے فسادات کے پس منظر سے تعلق نہیں رکھتا؟ آنندی جو افسانہ ہے تقسیم ہند یا فسادات سے تعلق نہیں رکھتا۔ سوال نمبر 57 سر سید شبلی، حالی، مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کو اردو ادب کے عناصر خمسہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا تھا مہدی افادی نے۔ مہدی افادی کے مطابق سر سید شبلی، حالی، آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد اردو کے عناصر خمسہ ہیں۔ سوال نمبر 58 3-5 کرنا کا مطلب کیا ہے؟ 3-5 کرنا کا مطلب ہے جھگڑا کرنا۔ سوال نمبر 59 ہاتھ کنگن کو عارضی کیا؟ اس کا مطلب ہے جو کچھ ظاہر ہو اس کو کیا بیان کرنا، مطلب جو ظاہر ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ سوال نمبر 60 گرگِ باراں دیدہ سے کون مراد ہوتا ہے؟ گرگِ باراں دیدہ سے مراد ہوتا ہے تجربہ کار یا آزمودہ کار۔ سوال نمبر 61 چونٹی کے پر نکلنا سے کیا مراد ہے؟ چونٹی کے پر نکلنا سے مراد ہے موت کا وقت آنا۔ 6-5 کرنا سے کیا مراد ہے؟ 6-5 کرنا سے مراد ہے باتیں بنانا۔ سوال نمبر 63 تلاش بہارا، چہرہ بچہرہ، روبرو، دشت سوز کی مصنفہ، اس کی مصنفہ ہیں جمیلہ ہاشمی۔ اگلا سوال ہے مولوی محمد باقر دلی کے ایک مشہور اخبار نویس تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں ایک انگریز ولیم فریزر کے قتل کے الزام میں انگریزوں نے قتل کیا۔ یہ مولوی محمد باقر کس مشہور اردو ادیب کے والد تھے؟ مولوی محمد باقر مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ سوال نمبر 65 مختار مسعود کی آخری کتاب کا نام کیا ہے؟ مختار مسعود کی آخری کتاب کا نام ہے حرف شوق۔ غوٹر غوں قواعد کی روح سے کیا ہے؟ غوٹر غوں قواعد کی روح سے ہے اسم صوت۔ عورتوں نے کہا ہم خالی جگہ، یہاں پہ درست ہے آتے ہیں۔ عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 68 تشبیہ اور استعارہ کے ارکان کی تعداد بالترتیب۔ تشبیہ اور استعارہ کے ارکان کی تعداد ہے تشبیہ میں 5 ارکان جبکہ استعارہ میں 3 ارکان ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جو رہی سو بے خبری رہی کس شاعر یا شاعرہ کی آپ بیتی ہے؟ یہ آپ بیتی ہے ادا جعفری کی۔ اگلا سوال ہے حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام کیا تھا؟ حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام تھا مجلس داستان گویاں۔ اگلا سوال آدم جی ایوارڈ کا آغاز کب ہوا اور پہلا آدم جی ایوارڈ کن کو دیا گیا؟ آدم جی ایوارڈ کا آغاز ہوا تھا 1958 کے اندر جبکہ پہلی مرتبہ یہ دیا گیا تھا غلام عباس اور شوکت صدیقی کو۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے ایہام گوئی کے خلاف رد عمل میں کون سا شاعر پیش تھا؟ ایہام گوئی شاعری کے خلاف رد عمل میں پیش مرزا مظہر جانے جانا تھے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کس ریاست کا حکمران تھا؟ قلی قطب شاہ حکمران تھا گولکنڈہ کا۔ عہد حاضر میں اردو زبان میں دوہے کی صنف کو فروغ دینے میں کس شاعر کا نمایاں کردار ہے؟ دور حاضر میں دوہے کو فروغ دینے میں جمیل الدین عالی کا ہاتھ ہے یا ان کا
نمایاں کردار ہے۔ اگلا سوال ہے شاعری کی وہ صنف ہے جس میں مرد شاعر زنانہ انداز اور زنانہ صیغوں میں شاعری کرتا ہے۔ خالی جگہ کو اس صنف کا موجد کہا جاتا ہے۔ ریختہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں مرد شاعر زنانہ انداز اور زنانہ صیغوں کا استعمال کرتا ہے اور اس کے موجد ہیں سعادت یار خان رنگین۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے آئین جمع مردان حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ روباہی کے معنی کیا ہیں؟ روباہی کے معنی ہیں لومڑی کی طرح مکر و فریب۔ کوسچن نمبر 77، ان میں رابطہ کی علامت کون سی ہے؟ رابطہ کی علامت ہے یہ دو نقطوں والی، اس کو کہیں گے رابطہ۔ اگلا سوال ہے صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان کس کی کتابیں ہیں اور ان کا اصل نام کیا ہے؟ صحرا نورد کے خطوط اور صحرا نورد کے رومان مرزا ادیب کی کتابیں ہیں اور مرزا ادیب کا اصل نام ہے دلاور علی۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ یہ شعر ہے مصطفیٰ زیدی